أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواههم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا
ثواب کی غرض سے. مولا بلا میرا مولا حسین ہے. مولا بلا میرا مولا حسین ہے. دل بند فاطمہ ہے محمد کا چین ہے. بخشی خطائے حر کی تو فطر اس کو پر دیے. بخشی خطائے حر کی تو فطر اس کو پر دیے. راہب کو 7 بیٹے عطائے حسین ہے. راہب کو 7 بیٹے عطائے حسین ہے. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى. الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا عبدا. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم کی گود میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی آگ لگے گی یا ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. رسول اکرم کا یہ قول اس وقت ہے کہ جب امام حسین ابھی قتل نہیں ہوئے، تقریباً آپ کی شہادت سے 50-55 سال پہلے کی بات ہے یہ. لیکن تاریخ نے، مختلف روایات نے اور ہم تک جو علماء نے باتیں پہنچائیں اس سے واضح ہے کہ امام حسین کی شہادت سے قبل بلکہ آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے بھی پہلے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے گئے اور قبل اس کے کہ یہ مصائب وقوع پذیر ہوئے انبیاء نے اس کے اوپر گریہ کیا اور خداوند عالم نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کریں. چہ بسا کہ امام حسین کی شہادت ابھی نہیں ہوئی تھی، امام حسین کی شہادت بعد میں ہوگی، لیکن جناب آدم نے گریہ پہلے کیا، جناب نوح نے گریہ پہلے کیا،
جناب ابراہیم نے گریہ پہلے کیا، رسول اکرم نے بھی گریہ پہلے کیا، تو خود یہ گریہ کرنا یا ان کی یاد منانا اس بات کی علامت ہے کہ خداوند عالم پسند کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو۔ رسول اکرم یہاں فرما رہے ہیں کہ قتل حسین سے مؤمنین کے قلب میں ایک آگ لگے گی۔ تو اگر ہمیں کوئی ایسا ملے جس کے قلب میں آگ نہیں لگ رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، امام حسین شہید ہو گئے تو کیا، مل جاتے ہیں، آج بھی مل جاتے ہیں، تو اس پہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ رسول اکرم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مومن کے قلب میں حرارت ہوگی۔ بس اگر کوئی ایسا آپ کو مل رہا ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام حسین قتل کر دیے گئے یا کیا ہو گیا اور کون سا ظلم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا دل مومن کا دل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں حرارت ہے کسی وجہ سے بھی، تو یہ اطمینان ضرور ہو جائے گا رسول کی اس حدیث کے ذیل میں کہ ہم مومن کا دل رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم مومن کا دل نہیں رکھتے ہوتے تو ہمارے دل میں اس طرح کی حرارت پیدا نہیں ہوتی۔ امام حسین کی شہادت کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 1380 سال گزر چکے ہیں۔ ہم 1442 میں ہیں، سن 61 ہجری میں شہادت ہوئی ہے امام حسین کی۔ ہم کتنا یاد کرتے ہیں کسی جانے والے کو، اپنے سگے باپ کو کتنے دن یاد رکھتے ہیں؟ حد سے حد بہت ہوا برسی تک شاید، ورنہ کبھی یاد آ گئی یاد آ گئی، حتیٰ برسی پہ بھی وہ آنسو نہیں نکلتے جو دفن کے دن نکلتے ہیں۔ 40ویں کے دن انسان تقریباً نارمل ہوتا ہے، تھوڑی دیر فاتحہ نظر میں کھڑا ہو گیا، یاد آ گئی، باپ کی گریہ کر دیا، خود یہ ایک اچھی علامت ہے اپنے باپ کو یاد کرنا، لیکن وہ گریہ کی کیفیت نہیں ہوتی جس دن باپ مرا ہو اس دن کی۔ لیکن یہ نہ جانے امام حسین علیہ السلام کی تاثیر کیا ہے کہ جب مجلس ہو وہی مصائب پڑھے جاتے ہیں، وہی فضائل پڑھے جاتے ہیں، وہی مصیبتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن مصائب میں آپ کو گریہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے گویا ابھی یہ واقعہ ہو، جبکہ 1380 سال گزر چکے کسی کو۔ یہ بتا رہا ہے کہ دلوں میں کوئی ایک ایسی حرارت ہے جو اس آنسو کو باہر نکالتی ہے، اور آنسو منقلب ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں، اور یہ وابستگی اپنے اہل خانہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اہل خانہ سے وابستگی ہمیں دکھ جاتی ہے، مہینہ سال بھر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ بسا بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کو اپنے باپ کے مرنے کا دن بھی صحیح سے یاد نہ ہو، لیکن امام حسین کی شہادت سب کو یاد ہے، امام حسین پہ پڑھنے والے مصائب سب کو یاد ہے۔ نہ صرف یہ کہ یاد ہیں، بلکہ اگر دہرائے جائیں تو آنکھ سے آنسو نکل کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا دلی لگاؤ ہے، اور رسول کی اس حدیث کے ذیل میں ہم اپنے مومن دل کی گواہی ان آنسوؤں کے ذریعے سے دیتے ہیں کہ یہ آنسو نکل کے بتاتے ہیں کہ ہمارا قلب مومن کا قلب ہے، جس کے اندر سے حرارت ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کی وجہ سے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے اوپر مبہوت ہیں تمام علماء، انبیاء، اور امام حسین علیہ السلام قابل تقابل بھی نہیں ہے۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں اس بات کو عرض کرتا رہتا ہوں، اب مصیبت یہ کہ اپنوں کے درمیان بھی یہی پڑھنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ چیزیں مناظرے میں بیان ہوتی تھیں، لیکن اب اپنوں کے درمیان بیان کرنی پڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام قابل تقابل نہیں ہے۔ تقابل کا مطلب ہے کمپیریزن۔ آپ قابل کمپیریزن بھی نہیں ہے کہ امام حسین کو کسی سے کمپیئر کیا جائے۔ یہ ہماری زبانوں میں آج کل بہت ہوتا ہے، اپنے مجمع میں بھی آ گیا، صاحب یہ مستحب ہے، وہ واجب ہے، عزاداری ایسے اور نماز ویسے۔ یہ جملہ جس نے جو کہہ رہا ہے اس نے نہ عزاداری سمجھی ہے اور نہ نماز سمجھی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تو کبھی یہ جملہ کہتا ہی نہیں۔ کمپیریزن ہمیشہ مخالف چیزوں میں ہوتا ہے۔ جو چیزیں ایک دوسرے کی معاون ہوں، جو ایک دوسرے کی سپورٹر ہوں، ان میں آپس میں کمپیریزن نہیں ہوتا۔ کمپیریزن ہمیشہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ یہاں مقابلہ ہے ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ساتھ دینا اس بات کی علامت ہے کہ نہ یہ اس کی مخالف ہے نہ یہ اس کا مخالف ہے۔ تو جب مخالف نہیں تو آپ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں؟ بلکہ کسی نے اچھا جملہ کہا کہ کمپیریزن یا یہ کہنا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے جس کو کسی ایک کو چننا ہے،
اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں کسی ایک کو چننا نہیں ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور ہمیں عزاداری بھی کرنی ہے. یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ ہم افضل کریں، مثال یہ کام اچھا ہے کہ وہ کام اچھا ہے. یہ وہاں آدمی کرتا ہے جب اسے کوئی ایک کرنا ہے، تب اس میں انتخاب کرتا ہے کہ بھئی یہ کام اچھا ہے یا یہ کام اچھا ہے. لیکن جہاں ہمیں دونوں انجام دینے ہیں، وہاں کمپیریزن کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر عقلی ہے یہ چیز کہ ان دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ مخالفت جہاں ہوتی ہے وہاں کمپیریزن ہوتا ہے، مقابلہ جہاں ہوتا ہے وہاں کمپیریزن ہوتا ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ جن دو چیزوں میں آپس میں آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ دونوں غلط ہوں. دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں، کسی بات پہ بحث ہوئے، کسی بات کے اوپر جھگڑا ہے، یہ تو ممکن ہے کہ دونوں غلط ہوں. ایک زمین کا ٹکڑا ہے، دو پارٹیز آمنے سامنے لڑ رہی ہیں کہ صاحب ہمارا ٹکڑا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹکڑا ہے، مقدمہ لگائے ہوئے 20 سال سے ہندوستان کی عدالتوں میں سول میں مقدمہ چل رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ زمین کسی تھرڈ پارٹی کی ہو. کتنی دفعہ ہوتا ہے، لکھنؤ میں تو مثالیں موجود ہیں، زمین امام حسین کی ہے، دو لوگ لڑ رہے ہیں. زمین امام حسین کی، نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے، تو یہ دونوں غلط ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں. تو یہ بہت ممکن ہے کہ دو لوگ آپس میں ٹکرائیں اور دونوں غلط ہوں. تاریخ میں بھی مثال مل جائے گی آپ کو. بنی امیہ ہیں اور بنی عباس ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے. نہ بنی امیہ صحیح ہیں نہ بنی عباس صحیح ہیں. تو یہ بہت ممکن ہے کہ دو لڑنے والی پارٹیز ایک دوسرے کی مخالف ہوں اور دونوں غلط ہوں. لیکن یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ دو پارٹیز آمنے سامنے اور دونوں صحیح ہوں. کیونکہ جیسے ہی آپ نے کسی ایک کو صحیح کہہ دیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا بھی صحیح ہو. کیونکہ صحیح کا کمال ہی یہ ہے کہ صحیح صرف ایک ہوتا ہے، دو صحیح نہیں ہو سکتے، ایک ہی صحیح ہے. دو صحیح تبھی ممکن ہے جب ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ ہوں. اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں تو دونوں صحیح ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر صحیح ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں حق پر ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ عقلی بھی نہیں ہے، شرعی بھی نہیں ہے، عرفی بھی نہیں ہے. دونوں اگر صحیح ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ صحیح ہیں، اور پھر آپ کہیں گے یہ بھی صحیح ہیں، تو اس کا مطلب ان میں دونوں میں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یا آپ کے سمجھنے کا پھیر ہو گیا ہے صحیح اور غلط میں، یا دونوں غلط ہیں. لیکن اگر کوئی ایک صحیح ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ بھی صحیح ہو. پریشانی کیا ہے امت اسلامیہ کی؟ امت اسلامیہ کی پریشانی یہ ہے، اب بتاؤ امت اسلامیہ سے مراد مسلمانوں کی پریشانی ہے، اسلام کی پریشانی نہیں ہے. مسلمانوں کی پریشانی ہے کہ مسلمان شخصیت پرست ہیں. مسلمان حق پرست اگر ہو جاتے تو یہ مسائل نہیں ہوتے. ہم شخصیت پرست جب سے ہوئے تب سے مسائل ہونے لگے. ہم جانتے ہیں کہ ایک حق ہے دوسرا باطل ہے، لیکن جو باطل پر ہے چونکہ اس کی شخصیت ہمیں پسند ہے، لہٰذا ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر اس کو صحیح بتائیں گے. اب چاہے اس کے لیے آپ خطا اجتہادی کا نام دے دیجئے، چاہے خطا کہہ دیجئے، چاہے کچھ اور کہہ دیجئے، لیکن وہ غلط ہے اور یہ جانتے ہیں کہ غلط ہے. یہ خطا اجتہادی کا جملہ جو تاریخ اسلامی میں مسلسل آپ کو ملتا ہے کہ صاحب برحق تھے امیر المومنین، لیکن ان سے خطا اجتہادی ہو گئی لہٰذا مقابلے میں آ گئے. خطا لفظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ وہ غلطی پہ تھے، اور جو غلطی پہ ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا. اسلام کی پریشانی یعنی مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں. ہم حق کو شخصیت کے لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل یہ تھا کہ حق کو دیکھتے پھر شخصیت کو اس پر تولتے. تاریخ میں صرف واحد ایک شخصیت ہے جس کو رسول نے یہ بتایا ہے کہ اس پر حق کو تولو. اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں جس پر حق کو تولا جائے گا. صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا گیا، صرف امیر المومنین کے لیے جملہ ہے کہ علی مع الحق والحق مع العلی. اور اس کی وجہ یہ کہ امیر المومنین حق پر نہیں، علی المومنین حق ہیں.
دونوں میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. ہمارے اندر ایک چیز ہے، یعنی تمام انسان، ایک چیز ہماری ذات ہے اور ایک چیز ہے صفت، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس. ہمارے اندر ذات جیسی وجود میں آئی، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایٹریبیوٹس ہوں، صفت ہو. دھیرے دھیرے صفتیں ہم حاصل کرتے ہیں. دنیا میں آئے جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. ماں باپ نے پڑھانا شروع کیا، پہلا مکتب بھی ماں ہوتی ہے، ماں نے پڑھایا. اللہ جتن 5، امام 12، معصوم 14، شہداء کربلا 72، یہ پہلا سبق ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں دیا جاتا ہے. جیسے یہ سبق ہوا، اب ہم جہالت سے علم کی طرف آئے تو ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہوئی عالم ہونے کی. لیکن یہ ہماری ذات میں نہیں ہے. ذات میں اگر ہوتی تو جیسے ہی ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں عالم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس وقت عالم نہیں تھے. کسی اور نے ہم کو علم دیا تب ہم عالم بنے. ہم نے علم حاصل کیا تب ہم عالم کہلائے. تو ہماری ذات الگ ہے اور صفتیں الگ ہیں. اور الگ ہونے کا ایک مسئلہ یہ ہے ایٹریبیوٹس کے ساتھ کہ آپ کو انہیں جکڑے رہنا پڑے گا. جیسے ہی آپ نے پکڑ ڈھیلی کی ویسے ہی صفت آپ سے دور ہو جائے گی. ہم نے علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، ایک اسٹیج وہ آئی کہ علم جانے لگا ذہن سے. کل تک 1000 شعر یاد تھے اپنے کہے ہوئے، اب اپنا کہا ہوا شعر بھی یاد نہیں آ رہا ہے. یہ کیوں نہیں یاد آ رہا ہے؟ یہ اس بات کو یاد دلانے کے لیے خدا تمہیں اس طرح کا کرتا ہے کہ تمہاری ذات میں علم نہیں ہے. تمہاری ذات الگ ہے، تمہارے اندر جو صفتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ الگ ہے. تم جب تک انہیں جکڑے رہو گے تمہارے اندر طاقت رہے گی، یہ تمہاری ہیں، لیکن تمہاری عین ذات نہیں ہے، یہ الگ ہے تم سے. جیسے ہی تمہاری پکڑ ڈھیلی ہوئی چلے جائیں گے. ہمارے پاس مال نہیں تھا، پیسہ کمانا شروع کیا، مالدار ہو گئے. فقیر کو 2 سکے دے دیے، ہم رازق کہلانے لگے، کریم کہلانے لگے. ہماری صفت نہیں ہے. جس دن ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا ہم کریم نہیں رہ جائیں گے. تو ہماری ذات رہے گی لیکن صفت نہیں رہے گی. لیکن کچھ ذوات ایسی ہیں کہ جب سے ہیں تب سے عالم ہیں، جب سے ہیں تب سے کریم ہیں، جب سے ہیں تب سے شجاع ہیں. اور مثال میں دے دوں جوانوں کے لیے، یا جہاں تک آواز جا رہی وہاں تک کے لیے. آپ کے پاس ایک سالن آیا، کھانے میں سالن رکھا گیا، آپ نے چکھا، اس کے بعد کہا کہ یہ پھیکا ہے. کیوں پھیکا ہے؟ اس میں نمک نہیں. تو سالن کی ذات میں نمکینیت نہیں ہے، اس کو ایک نمک کی ضرورت ہے الگ سے جو اس کو نمکین کرے. ورنہ سالن جیسی وجود میں آتا ویسی اس کو نمکین ہو جانا چاہیے تھا. نہیں ہے. اس پر مطلب یہ کہ نمکینیت اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کو کہیں اور سے چاہیے. تو سالن کو نمکینیت کون دیتا ہے؟ نمک دیتا ہے. لیکن نمک کو نمکینیت کون دیتا ہے؟ خود نمک کیسے نمکین ہوا؟ تو آپ کہیں گے صاحب نمک کی ذات میں نمکینیت ہے. نمک جب سے نمک ہے تب سے نمکین ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی شے نمک ہو اور نمکین نہ ہو. تو سالن کی ذات میں نمکینیت نہیں ہے، اس کو نمک نمکینیت دے گی. لیکن نمک کی نمکینیت اس کی ذات میں ہے، جب سے وجود میں آیا ہے تب سے نمکین ہے. اسی طرح سمجھ لیں، یہ تو دنیا کی مادی مثالیں. کچھ ذات ایسی ہیں جن صفتوں کی حامل نہیں ہوتی، ان کو لینا پڑتی ہے. اور کچھ ذوات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صفتوں کی حامل ہے ذاتاً، یعنی جب سے وہ ذات ہے تب سے اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں، اور جب وہ ذات دنیا میں آتی ہے تو رسول اپنی آغوش میں بلند کر کے کہتے ہیں کہ توریت سناؤ، کچھ سناؤ. یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اس کو عالم جانتے ہیں اور مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ اظہار علم کرنا یا رسول کا یہ جملہ کہنا کہ کچھ سناؤ، یہ دنیا کے لیے تھا. نہ رسول اللہ تو جانتے تھے کہ کس شخصیت کا مالک ہے.
یہ دنیا کے لیے تھا کہ کل تمہیں اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. تم علم حاصل کر کے عالم بنتے ہو. یہ عالم پیدا ہوا ہے, اس کو اس نے علم عطا کیا ہے جو عین علم ہے. اسی طرح حق کا مسئلہ ہے. امیر المومنین کسی راہ پر چل کر حق پر نہیں آئیں گے, بلکہ رسول کی حدیث کے ذیل میں امیر المومنین خود حق ہیں, یعنی ذاتاً حق ہیں. اب امیر المومنین کو حق پر نہیں تولا جائے گا, بلکہ دوسروں کو امیر المومنین کی ذات کے ساتھ تولا جائے گا. اب یہ پوچھا جائے گا کہ تم علی کی راہ پر ہو یا نہیں ہو. یہ نہیں پوچھو کہ علی کس راہ پر ہیں, دوسروں کو کمپیئر کرو کہ وہ علی کی راہ پر ہیں یا نہیں ہیں. جو علی کی راہ پر ہے وہ حق کی راہ پر ہے, جو نہیں ہے وہ باطل کی راہ پر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کیوں مسلسل فضائل پڑھتے ہیں یا کیوں مسلسل دوسروں کی صفتیں بیان کرتے ہیں, ضروری ہے کیونکہ ہمیں حق پر رہنا ہے. اہدنا الصراط مستقیم نماز میں ہم 10 بار پڑھ رہے ہیں. ہم کیوں ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ, اور دوسرا مخالف کرتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر, یعنی ابھی پہنچا نہیں ہے. ہم کرتے ہیں قائم رکھ, اور یہ عقلی تجربہ ہے, کیونکہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم قرآن پڑھ کیسے رہے ہیں, اور اگر وہ حق پر بھی نہیں ہے تو پھر کیا چاہ رہے ہیں حق پر جانے کے لیے. نماز اگر حق نہیں ہے تو کس چیز پر حق ہے جس کی طرف وہ ہدایت چاہ رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں حق پر, ہمیں قائم رکھ, کیونکہ یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے. ایک وقت حق پر چلے جانا کمال نہیں ہے, حق پر قائم رہنا کمال ہے. کیونکہ بہت سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے پھر نہیں رہے. تو کسی ایک میدان میں ساتھ ہونا کمال نہیں ہے, ہر میدان میں ساتھ ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ مکے سے نکلے تھے, ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے, کربلا میں 72 رہ گئے. تو حق پر قائم رہنا ضروری ہے. حق کو پہچان لینا یا اس پر چلنا کافی نہیں ہے, اس پر قائم رہنا ضروری ہے. تو جب ہمیں حق پر قائم رہنا ہے تو حق کو پہچاننا ضروری ہے. تو صاحب کون سا راستہ ہے جس پر چلنا ہے؟ تو کوئی روڈ تو بنی نہیں ہے کہ صاحب ہم بتا دیں کہ صاحب یہ روڈ ہے اس پہ چلیے. انسانی زندگی اور حق کوئی ایک ایسی روڈ نہیں ہے کہ تمام انسان جا کے اس روڈ پہ چلنے لگے. کوئی ایک راستہ نہیں ہے جس پر سب کو چلنا ہے. جتنے ذوات ہیں سب کے راستے ہیں. تھوڑی سی باریک بات کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ لیں گے. جتنی ذوات ہیں دنیا میں, جتنے نفوس ہیں دنیا میں, ان سے لے کر خدا تک ایک راستہ ہے. اپنے نفس کو خدا تک پہنچانا ہے. اس راستے کو جو ہمارے نفس سے خدا تک لے جائے, یہ ہے صراط مستقیم. تو اب جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی راستے ہوں گے, کیونکہ ہر نفس اپنے آپ کو خدا سے جوڑ رہا ہے. تو کسی اور نفس کے اوپر ہمیں نہیں چلنا ہے, ہمیں اپنے نفس کو خدا تک پہنچانا ہے. ہاں, ہمیں ایک نمونے کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ چل رہا ہے ویسے ہی ہم بھی چلیں. لہٰذا رسول اللہ اکرم نے فرمایا یا علی انت صراط مستقیم, اے علی تم صراط مستقیم ہو. یعنی اگر کسی کو زندگی میں صراط مستقیم پر چلنا ہے تو تمہاری روش کو اختیار کرے, جس طرح تم چلتے ہو ویسے چلے, جس طرح تم نے عمل کیا ویسے عمل کرے. کہاں پہ عمل کیا؟ نماز میں, روزے میں. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. کتنی % اسلام کے احکام نماز ہے؟ 1%, 2%. توضیح المسائل اٹھائیں آپ مراجع کی. سب سے پہلا باب تقلید 2 پیج کا, اس کے بعد طہارت. طہارت بھی اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ نماز اور روزے کی شرط ہے طہارت. پھر آیا روزہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے معاملات. تو عبادت کے کتنے باب ہیں؟ نماز, روزہ, حج, خمس, زکوٰۃ. 5 سے 10% ہیں اسلامی احکام میں. جبکہ جو مفصل کتابیں, جو کہ توضیح المسائل بہت مفصل نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے روزمرہ کے حساب سے لکھی جاتی ہے.
لیکن اگر آپ حوزہ علمیہ آئیں جہاں فقہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے تو تقریباً علماء نے 52 باب بیان کیے، 52 چیپٹرز ہیں فقہ کے، جن میں سے ایک چیپٹر کا نام نماز ہے، ایک چیپٹر کا نام روزہ ہے، ایک چیپٹر کا نام زکوٰۃ ہے. تو 52 کے مقابلے میں نماز کتنا ہوا؟ 2% مان لیے. اس کے بعد روزہ، یہ سب ملا کے 10-15% ہوگا. تو اسلام 10-15% احکام کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں امیر المومنین صراط مستقیم ہیں اور ہمیں امیر المومنین کی روش پر چل کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنا ہے، یعنی ان پورے کے پورے 52 باب میں امیر المومنین کو اپنا الگو بنانا ہے اور اپنا آئیڈیل بنانا ہے. یعنی صرف نماز میں نہیں بنانا ہے، صرف روزے میں نہیں بنانا ہے، صرف خمس اور زکوٰۃ میں نہیں بنانا ہے، بلکہ ہر باب میں بنانا ہے. یعنی تمہارے معاملات ویسے ہی ہوں جیسے حضرت علی کے معاملات تھے، تمہارے خاندان کے معاملات ویسے ہی ہوں جیسے حضرت علی کے معاملات تھے، تمہارے دشمنوں کے ساتھ تعلقات ویسے ہی ہوں جیسے امیر المومنین کے تعلقات تھے. یعنی جس طرح علی نے زندگی گزاری ہے تمہیں ہر باب میں ویسی زندگی گزارنی ہے. ہمارے مومن کی علامت کے صاحب نمازی ہیں. حج پر گئے، حج کا تو حال یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارے عالم دین نقل کر رہے تھے کہ ایک صاحب حج کر کے آئے، مسجد میں کوئی محفل تھی، اس میں انہوں نے کچھ محفل میں آئے لوگ، بھری محفل میں یہ صاحب جو حج کر کے آئے تھے یہ اٹھ کے کودتے باندھتے بانی کے پاس پہنچے، مسجد کے متولی کے پاس، اور اس کے بعد ان سے کہا انہوں نے کہ یہ جو آپ نے پوسٹر لگایا ہے اس پہ جو میرا نام لکھا ہوا ہے اس میں حاجی نہیں لکھا ہے، میں اتنا خرچ کر کے گیا آپ نے حاجی بھی نہیں لکھا. یہ ہے ہمارا حج. یعنی اس نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے حج نہیں کیا تھا، اس کو حج اس لیے کیا تھا کہ جب مسجد میں بینر لگے تو میرے نام کے آگے حاجی لکھا جائے. یہ وہ حج ہے جو امیر المومنین نے کیا تھا. جب ہم عبادات کو اور معاملات کو بغیر ولایت امیر المومنین کے دیکھیں گے تو یہ حال ہوگا. بغیر ولایت امام جو کہا گیا عبادتیں قبول نہیں ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ تم اس کی روح سے آشنا ہی نہیں ہو پاؤ گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سب پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں حج؟ کیا حج واجب نہیں ہے؟ اب تو مکے میں ہے. یوم ترویہ جس دن پوری دنیا کے لوگ میدان میں پہنچ جاتے ہیں کہ آج حج کرنا ہے، اس دن امام حسین نے حج چھوڑا. امام حسین اگر چاہتے تو پہلی ذی الحجہ سے پہلے بھی حج چھوڑ سکتے تھے، لیکن امام کا عمل ہدایت کے لیے ہوتا ہے. رہتی دنیا کے لوگ موجود ہیں، حاجی موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی موجود ہیں، سب لکھیں گے کہ حسین ابن علی نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا جب پوری دنیا مکے میں آ رہی ہے. تو صرف اس لیے نہیں چھوڑا کہ حسین ابن علی صرف جا رہے تھے، نہیں، حسین ابن علی ایک پیغام دے رہے تھے کہ جو حج بغیر حسین ابن علی کے کیا جائے وہ حج ہے ہی نہیں. یہی تو اعلان میرے جد نے غدیر کے میدان میں کیا تھا. اس کو اگر پہچان لیتے تو آج مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام حاجی احرام چھوڑ کر حسین کے پیچھے چلتے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو حج وہیں ہے جہاں آپ ہیں. جو سمجھ گئے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اگر سمجھ جاتے کہ حسین ہیں اساس حج تو وہ بھی حج چھوڑ کے چلے آتے، وہ بھی احرام کھول دیتے. بغیر رئیس حج کے حج نہیں ہوگا. حسین کا چھوڑ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اب تم میں سے جتنے یہاں ہیں وہ صرف محنت اور مشقت کر رہے ہیں، اپنے جسم کو تھکا رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں. یہ جو روایات ہمارے پاس ہیں یہ صرف محبت کی روایت نہیں کہ رسول اللہ نے محبت میں ایک بات کہہ دی. رسول اللہ ایک اساس بیان کر رہے ہیں کہ صاحب اگر کوئی کسی انسان کو عمر نوح ملے، کتنی عمر تھی جناب نوح کی؟ 2000 سال، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، 2000 سال عمر تھی جناب نوح کی. عمر نوح کسی کو نصیب ہو، مطلب جن حالات میں ہم لوگ ہیں 50 سال بھی نصیب نہیں ہو رہے ہیں.
عمر نوح کسی کو نصیب ہو، اور وہ ہر رات جاگے عبادت میں، ہر دن روزہ رکھے 2000 سال. چھوٹی چیز نہیں ہے. کوئی انسان 1 سال رکھ کے دیکھے، کوئی انسان 40 دن کر کے دیکھے. روایت میں کہ کوئی انسان اگر 40 دن نماز شب پڑھ لے تو رموز الہیہ اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں. تو اگر کوئی 2000 سال کرے، 2000 سال پوری ہر رات جاگے عبادت کرے، ہر دن روزے سے رہے، ہر سال حج کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان حالت روزہ میں حج کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان مظلوم قتل کر دیا جائے، یعنی جس نے اسے قتل کیا غلط قتل کیا، کیونکہ ہر قتل جائز نہیں ہے. حالت مظلوم روزے کی حالت میں صفا و مروہ حالت احرام میں قتل ہو جائے، لیکن ولایت علی نہ رکھتا ہو تو خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ولایت اساس کا نام ہے. اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے تم نے کتنے 1000 سال محنت کی ہے. اگر محنت غلط رستے پر کی ہے، غلط طریقے سے کی ہے، تو اس پہ نتیجہ اس لیے نہیں دے دیا جائے گا کہ تم نے صاحب اتنے سال محنت کی ہے. بس دنیاوی مثال دے دوں آپ کی زحمت کو تمام کروں. اگر ایک جگہ یہاں پر بتایا چلے کہ خزانہ ہے صاحب، اس گھر میں نیچے خزانہ دفن ہے، اور ہمارے بھائی کھودنا شروع کریں، اور بعد میں معلوم ہو کہ صاحب خزانہ تو 2 فٹ ادھر تھا یا 10 فٹ ادھر تھا، یہ 1000 سال کھودتے رہے، اس کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ 10 فٹ ادھر ہے. تو کیا کوئی آ کر عاقل ان سے کہے گا صاحب اب آپ نے 100 سال کھدائی کی ہے تو کم سے کم آپ کو کچھ مل جانا چاہیے؟ آپ کی یہ محنت رائے گاں ہے، کیونکہ آپ غلط جگہ کھدائی کر رہے ہیں. جب تک اس جگہ پر کھدائی نہیں کریں گے جہاں وہ دفن کیا گیا ہے، تب تک آپ کی محنت بیکار ہے. کوئی آ کر آپ سے نہیں کہے گا صاحب چونکہ 100 سال آپ نے کھدائی کی لہٰذا آپ کو یہ خزانہ مل جانا چاہیے تھا. لہٰذا عبادت کا خزانہ رکھا گیا ہے ولایت کے ساتھ. اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم نے 1000 سال نماز پڑھی. جو ہم نے چابی رکھی ہے، جو خزانہ رکھا ہے اس عبادت کو قبول ہونے کا، وہ ولایت کے ساتھ رکھا ہے. بغیر ولایت کے تم 10,000 سال بھی کرتے رہو، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری محنت ہے. ایک انسان کو مکے جانا ہے، وہ الٹی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دے، مکے پہنچ جائے گا؟ اور کوئی آگے صاحب کہے کہ نہیں صاحب اتنے سال محنت کی، ان کو تو پہنچ جانا چاہیے تھا. ڈائریکشن ضروری ہے. بغیر ڈائریکشن کے جتنی بھی محنت کی جائے وہ رائے گاں ہے. اس ڈائریکشن کا نام ہے ولایت. بغیر اس کے ہدف کی طرف جانا اس انسان کی طرح ہے جس کو ہدف معلوم ہی نہیں ہے، چل رہا ہے بس. تو صرف محنت پر ہم نتیجہ نہیں دیتے، محنت ڈائریکشن کے ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے ولایت کو ملحق کیا گیا ہے. اگر ولایت کے ساتھ تم ملحق نہیں رہو گے تو جتنی بھی نماز پڑھ لو، جتنے بھی روزے رکھ لو، جتنے بھی زکوٰۃ دے دو، جتنے بھی خمس ادا کر دو، جتنے بھی حج کر لو، چونکہ اس اصل کے ساتھ نہیں ہو لہذا تمہیں وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے حسین ابن علی مکے کو چھوڑ لیں کہ تمہیں پہچنوائیں کہ حق کہیں اور ہے. اور نہ جانے کیسے حاجی تھے کہ حسین چھوڑ رہے تھے وہ حج کر رہے تھے، کیونکہ وہ حج کو سمبل سمجھ رہے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے. وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے جسے خانہ کعبہ دیکھ رہا تھا. ہم سمبل سے پریشان ہیں. سمبل کام کی چیز ہوتا ہے، لیکن جب اصل کو آپ پہچانتے ہو. خانہ کعبہ کے مشتاق ہیں. خانہ کعبہ کس کا مشتاق ہے؟ حجر اسود کو چومنا ہے. حجر اسود کس کو چومنا چاہتا ہے؟
جو جانتے تھے وہ حسین کے ساتھ ہو لیے کہ اگر ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں تو حسین کا طواف کر کے ہی ہمیں خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب مل جائے گا. اگر ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں تو میدان کربلا ہی میدان عرفات بن جائے گا. اگر ہم حسین کے ساتھ ہیں تو منا کی قربانی کربلا میں ہو جائے گی, کیونکہ رئیس حج ہمارے ساتھ ہے, جہاں وہ ہے وہیں عبادت ہے. ہم حج کرنا چاہتے تھے اللہ کی لقاء کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے, تو جب ہم حسین کے ساتھ ہیں تو لقاء الہی حاصل ہو جائے گی. ہمیں مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں حسین ہیں وہیں لقاء الہی ہے. وہ عام لوگ نہیں تھے کہ جب چراغ بجھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے, ہم لوگ تو صرف بیان کر دیتے ہیں, اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. صحابی رسول ہے مسلم ابن اوسجہ, صحابی رسول ہیں حبیب ابن مظاہر اسدی, اور وہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 70 زندگیاں ملیں تو ہم آپ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ جملہ آسان نہیں ہے کہ ایک نہیں 70 زندگیاں ملے ہم آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے. اچھا صرف جملے کی بات ہوتی تو کوئی بھی کچھ کہہ دے. ہم لوگ تو جس شہر میں رہتے ہیں یہاں تو جملے کہنے کی تو کمال ہی ہے, عمل میں کہاں ہے. کسی نے ایک شعر کہا اسی سال ظاہراً کا ہے کہ کل رات میرے شہر سے گزرے تھے حسین ابن علی, کل رات میرے شہر سے گزرے تھے حسین ابن علی, کوئی بھی اپنے گھر سے نہ باہر نکلا. زیارت میں یہ جملہ پڑھنا یا لیتنی کنت معکم, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, یہ اس لیے آسان ہے کہ زبان سے دہرانا ہے, لیکن ہر ایک تولے اپنے آپ کو کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. وہاں کوئی آسان سچویشن نہیں تھی کہ بس جنت سامنے کھڑی ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے تلواریں ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی ہے اور چوائس ہے. سب سے امپورٹنٹ تو چوائس ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ گھیر لیے گئے تھے, کوئی راستہ ہی نہیں تھا, کیا کریں. نہیں, اصحاب حسینی کے لیے چوائس تھی, حتی شب عاشور تھی, حتی روز عاشور تھی. کم سے کم ایک آدمی کو تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جو روز عاشور امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے گیا. مطلب کتنا بدبخت ہوگا یہ انسان. امام حسین کے ساتھ تھا مکے سے, کربلا میں تھا, شب عاشور بھی کربلا میں تھا, روز عاشور بھی کربلا میں تھا, اور اس نے امام حسین سے کہا کہ میرے پاس 200 تیر ہیں, میں یہ سب آپ کی نصرت میں چلاؤں گا, لیکن میں آپ کا ساتھ اسی وقت تک دوں گا جب تک مجھے یہ یقین رہے گا کہ میرا ساتھ آپ کا فائدہ ہے. جب مجھے یہ لگے گا کہ میرے ساتھ دینے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے, میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. مجھے اجازت ہے؟ ہم نے کہا اجازت, چلے. امام کا اجازت دینا اور اس کا جانا بتا رہا ہے کہ راستہ بند نہیں تھا, راستہ مدد پہنچانے والوں کے لیے بنا تھا, چھوڑ کے جانے والوں کے لیے بند نہیں تھا راستہ. یعنی امام حسین کے تمام ساتھی ان کو چھوڑ کر جا سکتے تھے, ان کے پاس چوائس تھی جانے کی, لیکن وہ جانتے تھے. وہی جملہ جو ابو الفضل عباس نے فرمایا کہ جس نے آپ کو چھوڑ دیا اس کا کیا فائدہ, اور جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا. امام حسین نے شخص سے کہا چلے جانا, لیکن اتنی دور چلے جانا کہ میری صدائے استغاثہ نہ سنائی دے, کیونکہ اگر میں نے صدائے استغاثہ بلند کی اور تم نے سنی اور لبیک نہیں کہا تو پھر خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا. ابھی میں نے معاف کیا. اور یہ چلا گیا. عصر عاشور امام حسین کے پاس آیا کہ میں نے 200 تیر تھے میرے پاس, میں نے 200 تیر آپ کے دشمنوں کی طرف چلائے, صرف 6 نے خطا کیے, سب خط اپنے ہدف پہ لگے, لیکن اب آپ گھر چکے ہیں
نہ میرے پاس تیر ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور نہ آپ جیت سکتے اس ماحول میں. میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی رات میں، امام نے کہا جاؤ. ایسے بھی ہیں. یہ کردار کیوں ہے کربلا میں؟ یہ سبق دینے کے لیے کہ بہت ممکن ہے کہ انسان 200 تیر امام حسین کی طرف سے چلائے اور آخر میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے. ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ہمیں ایسا بننا ہے حسین کا ساتھی. مخالف نہیں تھا امام حسین کا، وہ امام حسین کی طرف سے اس نے تیر چلائے دشمنوں پہ. 196 لوگوں کم سے کم زخمی ہمارا ہے، لیکن شہید کربلا نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اندر سعادت تھی ہی نہیں کہ وہ کربلا میں شہید ہو سکے. کربلا میں شہادت کے لیے کچھ اور چاہیے تھا. کربلا میں شہادت کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری تھا، یعنی دنیا پرستی کو چھوڑنا ضروری تھا، دنیا کی لالچ کو چھوڑنا ضروری تھا، دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دینا تھا حسین ابن علی پر. شہرت، عزت، مال، ملال، بچے، جو کچھ انسان کو روک سکتا ہے وہ سب چھوڑ دینا، کیونکہ حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ اس کے لیے جب چھوڑ دو گے تو خدا دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. جو عاقل تھے انہوں نے عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ اگر حسین کو چھوڑ بھی دیا، زندگی بچا بھی لی، کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، کتنے سال زندہ رہیں گے؟ لیکن اگر حسین کے ساتھ جان دے دی تو کتنے سال زندہ رہیں گے؟ حسین کا ساتھ چھوڑ کے شاید 10-20 سال بعد مارے جائیں گے، کچھ نہیں تو بستر پہ مارے جائیں، کہیں نہ کہیں تو مرنا ہی ہے. لیکن اگر حسین کا ساتھ دیں گے تو ہم زندہ ہو جائیں گے. تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہم زندہ ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے اور اس کی شاہد یہ ہے کہ 1380 سال گزرنے کے بعد آج بھی آپ حر کو جانتے ہیں. تو حر اس دن اگر ساتھ نہ دیتے تو ختم ہو جاتے، کوئی یاد نہ رکھتا حر ابن یزید رہائی کو. لیکن 1380 سال بعد ہندوستان کے ایک شہر میں حر کا نام لینا یہ بات آ رہا ہے کہ وہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسین زندگی دے رہے تھے، جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ زندہ ہو گئے. آج بھی حسین زندگی دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں مکتب بند ہو گیا، مرحلہ بدل گیا ہے، لیکن حسین آج بھی زندگی دے رہے ہیں. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں زندگی چاہیے کہ نہیں چاہیے. زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی بدن کے چلنے کا نام نہیں ہے، زندگی اعضاء و جوارح کا کام کرنے کا نام نہیں ہے. زندگی اگر نام کے زندہ رکھنے کا نام ہے، زندگی اگر فکر کے زندہ رکھنے کا نام ہے تو شہدائے کربلا آج زندہ ہے. اور ہر وہ ذات زندہ ہے جس نے اپنے آپ کو ان سے متمسک کر دیا. اور بڑے سے بڑے نام ختم ہو گئے جو اپنی ذات کے لحاظ سے بڑے تھے لیکن کسی ایسے سے متمسک نہیں تھے جو زندہ جاوید ہو. ہندوستان میں کتنے بادشاہ گزرے اب تک، نہ جانے کتنے گزرے. کتنوں کے نام آپ کو یاد ہے؟ اگر ہسٹری نہ پڑھیں تو شاید کسی کا نام یاد نہ ہوگا، کسی خاص واقعے کی وجہ سے یاد رہ جائے گا. دنیا میں ہزاروں بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن کسی ایک بادشاہ کے دربار میں حسین ابن علی کے لیے مرثیہ کہنے والا 200 سال گزرنے کے بعد بھی اردو زبان میں زندہ ہے. اگر اسے کسی اور زبان میں کہا ہو تو اس میں بھی زندہ رہتا. لکھنؤ میں سن 1850 کے آس پاس میں جس انسان نے مرثیہ کہا ہو، 2020 میں اس کا مرثیہ امریکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، آسٹریلیا میں بھی پڑھا جاتا ہے، انگلینڈ میں بھی پڑھا جاتا ہے، عراق و ایران میں بھی جو اردو زبان رہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ یہی بتانے کے لیے کہ جو حسین سے متمسک ہو گیا اس کا جسم دفن ہو سکتا ہے لیکن اس کا نام حسین دفن نہیں ہونے دیں گے. اس کا نام باقی رہے گا اور حسین کے ساتھ باقی رہے گا. جس نے کہا، جیسا عمل کیا. ہاں یہ ضروری ہے کہ بھائی عمل نہ، اور امام حسین کے لیے ساتھ دینا تو پھر آسان تو کام نہیں، سخت کام.
جب اتنی لمبی زندگانی چاہیے تو اس کے لیے قربانی بھی اتنی لمبی چاہیے. وہ سب جانتے تھے کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن آمادہ تھے. اور اصحاب حسین ابن علی نے جو کمال کیا ہے تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. اصحاب حسین ابن علی کے لیے روایت نے لکھا ہے کہ جب تک اصحاب حسین ابن علی میں سے ایک فرد بھی زندہ تھی، نہ حسین ابن علی نہ حسین کے رشتہ داروں کسی پر ایک ضرب نہیں آنے دی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب 70 کے مقابلے میں حد سے حد اقل 30,000 آدمی تھے، جس میں 5,000 کمادار تھے، تیر چلا رہے تھے، اور انہوں نے ایسی اصحاب حسین ابن علی نے اس طرح سے آرائش کی تھی اپنی کہ جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، حسین اور اولاد حسین اور اقربائے حسین میں کسی ایک کو کھروچ نہیں آنی چاہیے، اور نہیں آئی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جنگی لحاظ سے. یہ اتنی کتنی عظیم قربانی ہے. اصحاب حسینی نے تو فطرت کے خلاف عمل کیا ہے. انسانی فطرت ہے خطرے کو دیکھ کے سامنے سے ہٹنا، فطرت ہے انسانی ہے. کوئی چیز آپ کی طرف آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے جسم کو اس سے ہٹائیں گے. فطرت میں ہے انسان کی، آپ لاشعوری طور پہ ہٹائیں گے. لیکن اصحاب حسین ابن علی، آنے والی چیز کوئی آسان چیز نہیں تھی، تیر تھا. روایت نے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو تیر آ رہے تھے، جو تیر ان کی طرف نہیں آتے تو ان کی طرف بھی اپنے جسم کو لے آتے تھے کہ ہم پر لگے حسین کے نہ پہنچے. خلاف فطرت عمل کیا حسین ابن علی نے. یہی وجہ تھی کہ جب عصر کا وقت آیا تو حسین ابن علی نے اپنے رشتہ داروں اور اولادوں کو نہیں پکارا، یا مسلم یا زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر، اپنے اصحاب کو پکارا. تم کہاں ہو؟ تمہارا آقا تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے. اور پھر حسین نے خود جواب دیا، ہاں بے شک تمہیں موت نے مجبور کر دیا، ورنہ کیسے ممکن تھا تمہارا امام تمہیں پکارے اور تم پلٹ کر جواب نہ دو. کتنی عظمت ہے حسین کے اصحاب کی. اجرکم اللہ. حسین کے اصحاب وعدہ کر رہے ہیں حسین ابن علی سے کہ آقا کل کا میدان گرم ہونے دیجئے، ہم آپ پر اپنی جان و مال اس طرح سے قربان کریں گے کہ رہتی دنیا شاہد رہے گی کہ ہم نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کیا. ہاں جب صبح نمودار ہوئی سب نے جنگ کرنا شروع کی. اصحاب نے جنگ کی ہے اور ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ نے ایسی جنگ نہیں دیکھی. یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا اور ابھی اصحاب زندہ تھے اور باقی تھے، اور کسی ایک صحابی نے آ کر حسین ابن علی سے کہا مولا وقت ظہر ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عمر کی آخری نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی جائے. ہاں حسین کچھ دیر چپ رہے، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اور پھر ایک بار فرمایا ہاں ھذا وقت اول الزوال، ہاں یہ وقت ہے جو نماز کا افضل وقت ہے. اللہ اللہ. حسین کے سپاہی اس جنگ میں بھی، اس میدان جنگ میں بھی، اس گرمی میں بھی، اس بھوک اور پیاس میں بھی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور حسین نے کہا جاؤ اس لشکر سے اجازت لے لو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ روک دی جائے. اس نے جو جواب دیا وہ میں ممبر سے دوہرا نہیں سکتا، لیکن جواب اتنا شدید تھا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے فقیہ نے ایک بار تلوار سونپی اور فرمایا مولا آپ نماز پڑھیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں جنگ میں نماز کا طریقہ بھی یہی ہے، ایک لشکر نماز پڑھے گا، آدھا لشکر جنگ کرے گا. ہاں اب حسین نے عجیب صف ماتم بچھائی ہے، عجیب صف نماز ہے. آج امام اس طرح کھڑا ہے کہ کچھ ماموم آگے کھڑے ہیں اور کچھ ماموم پیچھے کھڑے ہیں. جو پیچھے ہیں وہ حرکات اور سکنات میں حسین کا ساتھ دے رہے ہیں. جب حسین رکوع میں جاتے ہیں وہ رکوع میں جاتے ہیں، جب حسین سجدے میں جاتے ہیں وہ سجدے میں جاتے ہیں. لیکن جو ماموم آگے کھڑے ہیں ان کی روش بالکل مختلف ہے. ادھر حسین اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ تیر سینے پہ روکتے ہیں. ادھر برچھی آتی ہے وہ اپنے سینے کو آگے بڑھاتے ہیں. ادھر حسین نے نماز تمام کی، السلام علیکم ورحمت اللہ. ادھر آواز آئی آقا سلام
اسلام قبول فرمائیے۔ ارے حسین بالین پہ پہنچے، ایک بار سعید کو دیکھا، گردن ڈھلک چکی تھی لیکن زہیر میں رمق باقی تھی۔ آقا اجازت دیں میں آ کر کچھ جواب اور دے سکوں۔ ہاں ایک بار زہیر آگے بڑھے، جنگ کرتے کرتے آخر تیورا کر زمین پر گرے، اپنے اوپر کچھ سایہ محسوس کیا، کیا دیکھا؟ فرزند زہرا ہیں، میری بالین پر آ گئے ہیں۔ اے زہیر کوئی وصیت ہو تو انجام دو، کوئی بات ہو تو انجام دو۔ ہاں کوئی لوگ موجود ہیں، ایک یا دو اصحاب کا ذکر ملتا ہے۔ زہیر اس حالت میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے مجلس تمام کی۔ زہیر نے اپنے اس جانکنی کے عالم میں ایک جملہ کہا، اسی قابل حسین، نہ مال کی وصیت کی نہ جان کی وصیت کی، صرف ایک وصیت کی، تمہیں حسین ابن علی کی وصیت کرتا ہوں، جب تک جان میں جان رہے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہی وجہ تھی کہ عصر عاشور حسین نے ایک بار پکارا، یا سعید و یا زہیر، یا مسلم ابن عقیل، یا مسلم ابن اوسجا، تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ پھر جواب دیا، ہاں تمہیں موت نے خاموش کر دیا۔ اب حسین رضا الہی کے لیے ایک بار سجدے میں سر رکھتے ہیں اور قیامت برپا ہوتی ہے۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آفتاب میں گہن لگا، وہ کسی منادی نے صدا دی، الا ذبح الحسین بکرب بلا، الا قتل الحسین بکرب بلا۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم بشیر حسین خان ابن بشارت حسین خان اور مرحوم وقار حسین خان ابن بشیر حسین خان کی روح کو احسال فرما۔